آئی بات. حضرت نے ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ پنچ پیری ہیں, فرمایا میں یک پیری ہوں, یک پیری. ٹھیک ہے, میرا ایک پیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہوں. اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو پنجاب میں ایک بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے حیاتی مماتی, یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی جائیں. بہت مجھے پتا ابھی ہوگا کیا, نہ دیوبندی مجھے دیوبندیت میں باقی رکھیں گے جو متعصب دیوبندی, اور نہ وہ مجھے باقی رکھیں گے جو ان میں متعصب ہے. کہیں کبھی نہیں رہوں گا میں. یہ حیاتی مماتی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا, بولو نا یار. آپ لوگ کراچی والے تو نہیں جانتے یہ مسائل, پنجاب کا کوئی بیٹھا ہوگا تو وہ اس مسئلے کی حساسیت سمجھ سکتا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. سرگودا میں حضرت مولانا حسین نیلوی تھے, وہ پنچپیری عالم تھے, مماتی تھے. آئی بات سمجھ, بہت بڑے بزرگ تھے. میں جب بھی جاتا تھا سرگودا ان کی خدمت میں ضرور ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے شیخ و مرشد کے کلاس فیلو تھے. وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا تھا. بات آ رہی سمجھ. جو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے وہ حیاتی تھے, معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور المحنت علی المفنت پہ ان کے دستخط بھی ہیں مفتی رشید احمد صاحب. پورے وہی نظریات ہیں جو المحنت علی المفنت کے, جبکہ المحنت علی المفنت کی بعض جزیات سے مولانا حسین نیلوی صاحب کا اختلاف تھا. آئی بات سمجھ. میں جب پنجاب جاتا تھا تو مجھے حیاتی منع کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. آئی بات سمجھ. اور جو ہے نا ہمارے حضرت کے پاس جب جاتا تھا تو حضرت مولانا حسین نیلوی صاحب کی بڑی تعریف کرتے تھے. حالانکہ ہمارے حضرت نے مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ تحریر بھی پڑھی تھی ممات والی, اور مولانا حسین نیلوی صاحب کا یہ بھی مذہب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اگر سلام پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. یہ بھی ان کا مذہب تھا جمہور کے خلاف. جبکہ ہمارے شیخ کا مذہب یہ تھا, جو میرا بھی مسلک ہے, کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں, کیونکہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. لیکن مولانا حسین نیلوی صاحب اس حدیث کو ضعیف مانتے تھے. کتنا بڑا اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اس کے باوجود, اور ہمارے حضرت کو یہ معلوم بھی تھا کہ مولانا حسین نیلوی کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ممات کے قائل ہے اور نبی کی قبر میں سننے کے قائل بھی نہیں ہے, معلوم تھا. اس کے باوجود اتنا احترام کرتے تھے, دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب میں نے مولانا حسین نیلوی کے سامنے اپنے شیخ کا ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے. آ رہی بات سمجھ. اور جب وہ کراچی تشریف لائے تو حضرت نے ان کا استقبال کیا. حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ان سے فرمایا کہ آپ کا احترام یہ نہیں ہے کہ میں ٹیک لگاؤں آپ کے سامنے, لیکن مجھے عذر ہے. احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے, بولو نا یار, ٹیک لگا کے نہ بیٹھوں, لیکن عذر کی وجہ سے بیٹھا. وہ اکرام کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ بھی فرمایا, میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت میں سرگودا میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ وہ پیدائشی شریف ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا, آپ لوگ کو نہیں پتا چلا اس مسئلے کی حساسیت کا. جو سرگودا میں سن رہے ہوں گے نا بیان, ان کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت نے مولانا حسین نیلوی, ہمارے حضرت نے کیا فرمایا مولانا حسین نیلوی کے بارے میں؟ یہ بندہ پیدائشی شریف ہے. اتنے اچھی طبیعت کے آدمی ہیں, یہ پیدائشی شریف ہیں یہ. حالانکہ حضرت کا ان سے اس مسئلے میں کیا تھا؟ اختلاف. اب جو دونوں طرف غلو کرنے والے لوگ ہیں نا حیات ممات میں, جو غالی لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے؟ مفتی رشید احمد صاحب کو دیوبندیت سے باہر نکال دیں گے. وہ کہیں گے یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی مماتی کا اتنا اکرام کیا جائے, اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے, اس سے ملاقات پہ خوش ہوا جائے. تو میرے بھائی مفتی رشید احمد صاحب کو اگر آپ نکالو گے تو بہت چوڑے میں آ جاؤ گے آپ. کیونکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے حضرت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. 7 سال ان دونوں حضرات نے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھا ہے. 7 سال. اور صرف پڑھا نہیں ہے, کئی کتابیں پڑھی ہیں, فتوے کا کام بھی انہی سے سیکھا ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عرصے تک ان دونوں کی تربیت کے لیے ان دونوں کو ہمارے حضرت کے حوالے کیا ہوا تھا.
تو کیا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے استاذ کو بھی دیوبندیوں کی فہرست سے نکالو گے؟ اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی مولانا عبد الغنی پھول پوری کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا شرف علی تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے، تو خلیفاؤں کے خلیفاؤں کو بھی نکال دو گے کیا؟ بچے گا کون پھر؟ رینجرز پلوانی تو نہیں پڑے گی بھائی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں طرف جو غلو کرنے والے لوگ ہیں کسی بھی مسلک میں، جو غالی ہوتے ہیں نا، میں نے اتوار کے بیان میں یہ بات کہی تھی نا، جو غلو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اختلافات کو بڑھانے والے، وہ تو پبلک کے سامنے آتے ہیں، معتدل طبقہ پبلک کے سامنے نہیں آتا. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہمارے حضرت کے سامنے کسی نے حیات ممات کا مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ان مسائل کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو اتنی ہوا دی جائے. اگر یہ علماء کے مابین اختلافی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے علماء کے درمیان اختلافی رہے. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے، میرے ایک استاذ نے عرض کیا اور وہ پنج پیری تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت کے سامنے، ہمارے حضرت پنج پیری نہیں تھے. آئیو حضرت نے ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ پنج پیری ہیں، فرمایا میں یک پیری ہوں، یک پیری. ٹھیک ہے، میرا ایک پیر ہے، لیکن حضرت کے شاگردوں میں پنج پیری بھی تھے، حضرت نے کوئی نہیں ان کو باہر نکالا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر میں اس کے اثرات ہیں، یہ یعنی وہ اتنی طاقتور زندگی ہے کہ گویا آپ پر موت واقعی نہیں ہوئی، اس لیے آپ کی بیویوں سے نکاح حرام. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کی بیویوں سے جو نکاح حرام ہے اس کی تو اصل وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ احترام، کہ وہ نبی کی زوجات تھیں اور امت کی روحانی مائیں ہیں، اس کا اس زندگی سے تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ کی بات قرآن و سنت کے ظاہر کے زیادہ قریب ہے، لیکن چونکہ میں احسن الفتاوی میں وہ مسئلہ لکھ چکا ہوں اور ہمارے ہی بعض اکابر کی وہ رائے بھی ہے تو وہ اب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ دونوں رائے بولو نا یار، دونوں ٹھیک ہے. اگر وہ نہ لکھی ہوتی تو نہ لکھتا، اب آپ کی دلیل سامنے آ گئی، لیکن اب لکھ دی ہے اور بعض اکابر اس کے قائل بھی ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسی کو چلنے. کتنا آسان کر کے بنا دیا انہوں نے. لیکن آپ پنجاب میں جاؤ، کیونکہ مجھے تجربہ ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا حیات ممات ہوتا کیا ہے. میں پنجاب میں جب بیان کے لیے جاتا لوگ حیاتی ہو کہ مماتی ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تو یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں میرے بھائی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اشاعت و توحید والے لوگ ہیں ان میں بھی سارے اس کے قائل نہیں ہیں. بہت سارے میں نے علماء سے ان کے ملا ہوں صوبہ سرحد میں جو حیات النبی کے قائل ہیں. تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ بھی غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے؟ جن کو سمجھنا ہے نا ان کو آ رہی ہوگی. آپ کراچی کے لوگوں میں الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کرے نہ ہی ہو. کراچی والوں کو نہیں پتا تو یہ مسئلہ کیا. پنجاب جاؤ گے تو مسئلہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اشاعت و توحید کے علماء سے بھی ہم نے جا کے ملے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. بہت معتدل علماء ہیں ان میں بھی الحمدللہ، بہت بڑی تعداد ہے جو ان چیزوں کے میں عوام کو صرف بدعت کے خلاف کام کرتے ہیں. میں ایک گاؤں میں گیا ہوں، میں اشاعت و توحید کا نہیں ہوں کہ آپ مجھے نمائندہ سمجھیں ان کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو جب تک حدود کو کراس نہ کرے ہمیں مزہ نہیں آتا، کیونکہ عوام کی طبیعتوں میں اعتدال نہیں ہوتا. عوام اسی مولوی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے جو زمین آسمان کے قلابے ملائے. کسی سے نفرت کا اظہار ہو تو جب تک اس کے جوتوں میں گلے کا ہار نہ ڈالے عوام زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتی. تو اعتدال اچھی چیز ہے بھائی.